اس میں بہت سارے اذکار و ادعیاء ہیں کہ جو رات کے وقت سونے کے وقت ہمیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ لیٹے اور پھر لا یذکر اللہ فیہا، اس لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے اللہ کا کوئی ذکر نہ کرے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس اور نقصان کا باعث ہوگا۔ تو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، بہت ساری دعائیں، اور سب سے پہلے قرآن کی صورتیں اور آیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک یہ پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہیں تھے، اور پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھا کرتے تھے۔ اور آیت الکرسی مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ 3 دن وہ شیطان آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتا رہا غلہ چرانے کے لیے، تو پھر آخری دن جب انہوں نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ رات کو جب تم آؤ اپنے بستر پر تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کیونکہ تمہارے لیے پھر اللہ کی طرف سے حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، تیری طرف سے ایک تیرا محافظ فرشتہ مقرر اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، شیطان تمہارے پاس پھر نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب ذاک شیطان، بات تو اس نے صحیح کی ہے وہ بہت بڑا جھوٹا، کیونکہ وہ شیطان تھا۔ تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر اپنی بات چیت ختم کرو، کیونکہ فإنھا براۃ من الشرک، یہ شرک سے برات کا اعلان کرتی ہے۔ اس سورت کے اندر شرک سے برات ہے، تو یہ سورت پڑھ کے سویا کرو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے آتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملاتے اور سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر پھونکتے، اور پھر ان ہاتھوں کو سر سے اور چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم کے اگلے حصے پر مال لیتے، اور یہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، یہ والی آیات دونوں پڑھ کے سوتا ہے تو یہ دونوں اس کے لیے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا اور بڑی سخت شدید مجھے اس سے درد ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کو یہ کلمات پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو پھر تمہیں بچھو یا کوئی بھی جاندار جو ہے نقصان نہ پہنچاتا، کہ اللہ کی پناہ میں بندہ چلا جاتا ہے ہر مخلوق کے شر سے۔ اور تسبیح فاطمہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور خادم اور لونڈی لینے کے لیے کہ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی تھیں، تو کوئی ساتھ میں تعاون کرنے والا مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح بتائی، معروف تسبیح ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو۔ فرمایا یہ تیرے لیے کسی خادم اور لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر بندہ یہ پڑھ کر سوئے اور یہ تصور کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس لیے بتایا کہ کسی تمہارے ساتھ تعاون کرنے والے، تمہارے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھانے والے سے بہتر ہے کہ تمہیں اس سے سکون اور راحت ملے گا، تمہاری تھکاوٹ جو ہے وہ کم ہوگی، تمہیں زیادہ انرجی ویسٹ نہیں کرنی پڑے گی، تو یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ گویا یہ پڑھنے سے بندے کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ یہ تصور کر کے پڑھے تو یقیناً صبح جب اٹھے گا تو وہ فریش ہوگا۔ اسی طرح یہ دعا اللہم بسمک اموت و احیا،
اور ایک روایت میں بسمک اللہم اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمھا، اور ایک روایت میں فاغفر لھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اور بھی بہت سی دعائیں، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، یہ دعا بندہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا آخر میں پڑھو، اور اس کے بعد اگر تم فوت ہو گئے، اسی رات کو تمہاری روح قبض کر لی گئی تو فطرت اسلام پر تمہاری موت ہوگی۔ تو یہ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی، یہ ذکر سنا، اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے سنایا، تو انہوں نے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھ دیا، جبکہ الفاظ کیا تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو الفاظ میں نے تمہیں بتائے ہیں وہی الفاظ دہراؤ۔